حدیث شریف یعنی الفاظ کے آداب بھی عجیب ہیں. ہمارے شیخ نے فرمایا نہ کہو کہ یہاں کی آب و ہوا مجھے موافق نہیں ہے، بلکہ ہم اس ہوا آب و ہوا کے موافق نہیں ہیں. اس پر میں ان دوستوں کو بھی تنبیہ کرتا ہوں جو حدیث پڑھاتے ہیں. تو جی کچھ لوگ آئے قبیلہ اورینا کے فاجتبوہا، تو ان کو مدینہ کی ہوا موافق نہیں آئی. یہ ترجمہ لکھنے والوں نے لکھ دیا، اصل یوں کرنا چاہیے کہ وہ مدینہ کی ہوا کے موافق نہیں تھے. ان کے پیٹ جو نفخت بطون، پیٹ ان کے بڑے ہو گئے، اور میں شربو من ابوالیا والبانیہ، جاؤ اونٹوں کا جو نا پیشاب پیو، دودھ پیو. وہ پیشاب پینا نہیں، اصل میں سونگنے کا بیان تھا. سونگو، اس لیے کہ ہم پنجاب میں جب اپھارا ہو جاتا ہے پیٹ بکری کا، گائے کا پھول جائے، تو اس کو مٹی کا تیل یا اچار سنگھایا جاتا ہے، اس کے ناک پر لگا دیتے ہیں. اس سانس جب اندر جاتا ہے تو اس سے وہ اپھارا ختم ہو جاتا ہے. لہذا یہ جو اس نے علاج کیا، تو چونکہ عام بڑے شہروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو سمجھنے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس ماحول میں، یہ گاؤں دیہات والا، چونکہ مدینہ سے تو گاؤں ہے نا جی، تو یہاں گاؤں والا کلچر سمجھنے کے لیے گاؤں کا مزاج سمجھنا ضروری ہے، یہاں کی بات تو سمجھنے کے لیے. مکہ شہر تھا. سلام جی، ماشاء اللہ. تو وہ ان کا کیا، اونٹ کا پیشاب سونگو. حافظ نذیر صاحب میرے خلیفہ ہیں، مولانا فصیح صاحب کراچی سے، بڑا ادارہ ہے اس کے ذمہ دار، اور ہمارے محبوب استاد مفتی مدد صاحب ٹونکی رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں، اور ہمارے دوسرے محبوب استاد ڈاکٹر اللہ مختار صاحب کے داماد بھی ہیں. بہت نسبتیں ہیں. اب ہمارے ساتھ بھی نسبت ہے، تو چلو وہ جہاں بڑی بڑی ہوں تو چھوٹی چیز بھی ساتھ ضروری ہوتی ہے، وہ اوپر لے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو بہرحال تو وہ اس حدیث کے یہ مطلب ہے. یہ ایک دفعہ بات چلی، تو میں نے جب بات پیش کی سب حیران ہو گئے. یہ نیٹ پر آیا، اس پر بہت انہوں نے ہندوؤں نے وہ کیا اس پر. میں نے کہا یہ روایت یہ اس طرح نہیں ہے، اصل یہ ہے اشربو من البانیہ، اور آگے ابوالیہ کا لفظ بعد میں حدیثوں میں، اصل میں راویت سروں سے پہلے آ گیا، اصل بعد میں کہ پیو دودھ. وستنشقو من ابوالیہ، اور سونگو ان اونٹوں کا پیشاب. اس کی خاص سمیل ہوتی ہے، خاص سمیل. اب میں اس پر آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہمارے حافظ سراج صاحب کے تایا سسر تھے، حکیم انوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے. ہمارے یہاں ایک حبیب لڑکا پڑھتا ہے، حافظ حبیب، وہ بڑا اچھی قرآن بھی کرتا ہے، ان کے دادا. تو ایک لڑکے کو کوئی مرض ہو گیا، عجیب و غریب قسم کا مرض تھا. تو وہ بہت انہوں نے ادھر ادھر علاج کرایا، کچھ نہیں آیا. وہ ان کا کلوتا بیٹا تھا، اور وہ بہت امیر کبیر لوگ تھے. اس نے حکیم صاحب کو بتایا. حکیم صاحب نے کہا دیکھو ہے مشقت کا کام، اگر تو میری مانو تو پھر ان کا کیا کہ 2 مہینے اس بچے کو آپ کو اونٹوں کے ریوڑ میں رکھنا ہوگا. اس کا دودھ پیے گا، اور اس ماحول میں جو سمیل آتی وہ سونگے گا. اگر آپ یہ کر سکتے ہو بچہ بچ جائے گا. کہا جی یہ اچھا. ان نے ایک گاڑی بنائی، یعنی جیسے ایمبولینس کی طرح. تو اونٹوں کے ریوڑ اس طرف وہ کوٹدو کے آگے وہ صحراؤں میں چلتے تھے، ان میں انہوں نے اٹیچ کر دی گاڑی. اس کو دودھ پلایا جاتا، اور وہ اس کے اندر ہی پڑا رہتا، بالکل ایک مردے کی طرح تھا. لیکن وہ خاص سمیل آتی ہے اونٹ جہاں ہوتا ہے نا، اس کے خاص. 2 مہینے کے بعد بیماری کا نام و نشان ہی ختم. ایسا جوان ہو گیا کہ بالحال سرخ، حیران ہو گئے. میں نے کہا یہ اس بات کی تائید بھی ہو گئی، سنگنے والی بات کی. تو ہم نے اپنی اماں کو دیکھا، ہم بکریاں 20 بکریاں میں نے پالی ہیں، میں نے بکریاں چرائیں بھی. پتہ اللہ کی طرف سے ہوا، ہمیں یہ کام اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا لینا تھا. تو مجھے بکری پالنے بہت شوق تھا، والدہ کی بہت شوقین تھی. تو 20 بکریاں میں باقاعدہ شام کو چرانے جاتا. تو ڈاکٹر جمیل صاحب بہت ناراض ہوتے، یار کہیں گے اتنے بڑے عالم کا بیٹا اور بکریاں چرا رہا ہے. لیکن میں سنتا نہیں تھا. وہ سامنے کھیت ویت تھے، وہاں لے جاتا ان کو، اور باقاعدہ چھیڑو، کہتے تو چھیڑو بن گیا. تو وہ جب افارا ہو جانا تو اماں نے جناب وہ کیا کرنا، مٹی تیل اس کے ناک پہ لگا دینا. صبح کو ٹھیک ہو جائے، بکری اچار لگا دے، ٹھیک ہو جائے.
تو وہ جو آیت فاجتبوہا، اب اس کا ترجمہ کتابوں میں بھی کیا ہوا ہے کہ مدینہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہیں آئی، یہ نہیں ترجمہ. میرے شیخ فرمایا یہ ترجمہ کرو کہ وہ مدینہ کی آب و ہوا کے موافق نہیں تھے. بطن فخر کیا نفخت بطون، پیٹ ان کے پھول گیا اور یہ سارا عجیب. بزرگوں کے پاس جو آداب ہے نا جس کی مثل نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے میں نے تو یہ بڑی باریکی سے اس چیز کو دیکھتا ہوں. اب بہت باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ملفوظات اور یہ وہ نا کہ یار یہ جو بات کس ادب کے دائرے میں بات کی ہے. اگلے دن میں بیٹھ کے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے جوتی رکھی تھی، وہ بچی جو نا ایسے رکھ گئی سامنے، جوتی پالش کر کے آئی تو ایسے رکھ گئی. مجھے نماز پورا کرنا، مجھے ایسا ذہن بنایا کہ قبلے کی جانب اس کا رخ نہ کرو. حضرت عجیب عبداللہ مہاجر مکی فرماتے تھے کہ مجھے رخ نہ کرو، اس کا رخ موڑو. تو میں جلد نماز پوری کر کے سب سے پہلے میں نے جوتی کا رخ تبدیل کیا، یعنی ایسا ہو گیا. حالانکہ ہم خیال نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کا کیا محبت تھی کہ قبلہ رخ پر جوتی بھی پورے رخ پر نہ رکھو، یہ آداب کے خلاف ہے. لوگ یار ٹانگیں بھی دراز کر لیتے ہیں، کی ہوتا ہے جی، کیا ہوتا ہے جی، یہ جو پنے خواہ بنے پھرتے ہیں سب ٹانگیں دراز کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. قرآن مجید نیچے رکھ رہا ہے، بے ادب محروم مانند فضل رب. کھانا تو نہیں کھایا آپ نے نا؟ کھانا یہاں ایسے کرو نا، وہ کلا میاں کو نیچے بلاؤ، ہم یہاں کھا لیتے ہیں اور خواتین کو پھر بھیجو.